ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات برکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم مکرم سامعین، علماء کرام، مہمانان عالی مرتبت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، مجھے تو آنکھیں دی گئی تھی، میں تو دیکھتا تھا دنیا پہ۔ آواز آئے گی قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری طرف میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح جس نے حد سے تجاوز کیا ہم اس کو سزا دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا جو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور پھر فرمایا آخرت کا عذاب بہت سخت اور دائمی ہے۔ تو کہا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو دنیا کے اوپر دو خوبصورت آنکھیں اس کو دی گئی، لیکن قیامت کے دن بینائی اچک لی جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں اندھا ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ مالک میں تو انکھیارا تھا، تو آج مجھے نابینا کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ میری نشانیوں کو میری
تو نے جھٹلایا تھا اور فراموش کر دیا تھا، آج تجھے فراموش کر دیا تھا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد دین ہے، جس نے دین سے منہ پھیرا تو اس کی آنکھیں نرگسی بھی ہوئیں، اس کی آنکھیں جھیل جیسی بھی ہوئیں، تو قیامت کے دن اجاڑ آنکھیں ہوں گی اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکے گا۔ بقا دین میں ہے، زندگی دین میں ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم زندگی کیسے گزاریں اس نے نظم بھی ساتھ دیا۔ اگر اس طرح زندگی گزاریں تو اس کی نظروں میں محبوب قرار پائیں گے، اور اگر ہم خواہش نفس سے زندگی گزاریں تو زندگی تو پھر بھی گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن رسوائیاں گھیر رہی ہوں گی۔ پھر بندہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ بسر کیا ہوتا، لیکن پھر کیا فائدہ جب چڑیاں کھیت چوگ گئی ہوں گی۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ اس مختصر اور عارضی زندگی میں اللہ ہمیں دین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ذکر سے مراد تلاوت کلام مجید ہے۔ جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھیں کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میں اگر یہ اندازہ کرنے بیٹھ جاؤں کہ میں ایک سال میں کتنے دروس قرآن دیے ہیں تو اس کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہوگی، ہزار سے متجاوز ہوگی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں کتنے دروس آپ تک پہنچا چکا ہوں، ان کی تعداد بھی ہزاروں تک ہوگی۔ تو میرا مقصود یہاں آپ کو بغیر کسی تشریح کے مختصر پیغام دینا ہے کہ قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حظ ملتا ہے۔
فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں. کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں یہ کنیکشن کا ایک سرا یہاں ہے تو دوسرا منگلا میں ہے, تو یہاں بھی اجالے آ رہے ہیں. تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا, قرآن ڈائریکٹ نور دے گا. علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا, کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو, خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا. تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے. سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا, اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی. لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا, اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے. تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے. اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی, اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی. پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی. اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا, مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا. ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی, اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی. اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے. گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے. پھر نیچے آ جاتا, کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے, میری بدقسمتی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے, تیرا کلام ہے. انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے. تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے. اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر. چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں. ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے. اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے. تو میں آج کے اس اجتماع میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں, یہ آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کرو. مجھے پچھلے دن ایک صاحب ملے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اتنی دیر تک رب کو دیکھوں گا بھی نہیں, نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھوں گا جب تک میرے سارے مرید نہ بخشے گئے. میں نے کہا یہ اس کی جرأت ہے, یہ اس کی ہمت ہے. میں تو اپنے ملنے والوں کو کبھی یہ بھی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں بخشوا لوں گا, نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ضمانت دی. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کرو اور اس کے فضل کی آس رکھو. یہ طریقت سراسر محنت کا نام ہے اور کوشش کا نام ہے. میرا موضوع دوسری جانب نہ نکل جائے. تیسرا معنی اس کا جو کیا ہے وہ قرآن مجید کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے.
ذکر سے مراد قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، جو چیزیں حلال کی ہیں اور جن چیزوں سے حرام کیا ہے ان سے بچنا، جو ہے وہ جو حرام کی ہیں چیزیں ان سے بچ جانا اور جو حلال کی ہیں ان کو بجا لانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جس نے اس سے اعراض کیا تو قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھا معنی جو حضرات مفسرین نے کیا، ان کو یہ معنی کرتے ہوئے لطف آیا ہوگا، میں نے پڑھا تو مجھے مزہ آیا، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو کہا جس نے میرے مصطفیٰ سے منہ پھیرا تو میں اس کو اندھا کر دوں گا۔ یہ آنکھیں ہیں اس لیے کہ ان آنکھوں سے حضور کو دیکھیں۔ وہ اجڑی ہوئی آنکھیں ہیں، وہ بیکار آنکھیں ہیں جو حضور کو دیکھنے کی آرزو نہیں کرتے۔ اور وہ جس نے حضور سے اعراض کیا، حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا میں اس کی بینائی اچک لوں گا۔ یہ تو آنکھوں کا نور، نور محمد کا صدقہ تھا، اور جس نے ان آنکھوں سے اس محبوب کا دیدار نہیں کیا یا اس محبوب کے دیدار کی طلب نہیں کی تو اس کی بینائیاں واپس لے جائیں گے۔ ایک خاتون تھی مدینے میں جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو ایک دن وہ حضور کے پاس آ گئی کہ حضور دعا کریں میری یہ بیماری دور ہو جائے، میں اس مرض سے نجات پا جاؤں۔ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اس نے کہا یہ جنت والا سودا مجھے قبول ہے، مجھے پڑے مرگی کے دورے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے جنت والا سودا منظور ہے۔ لیکن حضور اتنی میری گزارش ہے کہ میں عورت ذات ہوں، جب میں مرگی کے دورے سے گر پڑتی ہوں تو میرا ستر بھی بعض اوقات کھل جاتا ہے، تو یہ دعا کرنے کہ میرا ستر نہ کھلے، تو باقی مرگی کے دورے پڑتے رہیں، مجھے اس کی پریشانی نہیں۔ حضور نے دعا کر دی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے لیکن ستر اس کا محفوظ رہتا تھا، تو اس نے کہا مجھے جنت والا سودا قبول ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوا، اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور دعا کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی پلٹ آئے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جنت کی بات تو آپ نے کی ہے اور آنکھوں کی بات میں نے کی ہے، تو مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اچھا یہاں میں سوچتا ہوں کہ اس بوڑھی عورت نے جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، عورت ہو کہ اس نے کہا مجھے جنت والا معاملہ قبول ہے لیکن بیماری رہے، لیکن اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ بیماری قبول نہیں ہے، تو اس نے کیوں اس عورت جتنا حوصلہ نہ کیا؟ تو جو میرے اندر بات آئی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا مجھے آنکھیں ملے نا تو میں آپ کا دیدار کروں، اور آپ کا دیدار کروں گا تو جنت بھی مل جائے گی۔ میں تو آنکھیں ہی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کا بددعا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد مصطفیٰ کریم ہیں جنہوں نے حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا میں اندھا کر دوں گا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو نظر نہیں آتا۔ میں کنایا کو صریح سے بلیغ سمجھتا ہوں، میرا مزاج ہے، کچھ لوگ مجھے اس پہ مطعون بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی 10 سال نعت پڑے نا کوئی ثنا خاں، اور ہر سال اس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے، تو 10 سال کے بعد اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھتے ہیں کہ اس کی خدمات کا صلہ ہے، حالانکہ اس نے کبھی ریٹ بھی کم نہیں کیا تھا۔ اور جس نے 21 سال قرآن مجید کی نوکری کی اور سویر سے شام تک جتا رہا،
تو 21 سال کے بعد لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سنی بھی ہے کہ نہیں ہے. مجھے اقبال یاد آئے. اقبال نے کہا لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا, تم مجھے کیا دو گے؟ میں تو اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن رسول اللہ سے مانگوں گا. جو حضور سے رخ پھیرتے ہیں پھر اللہ انہیں دنیا میں بھی نابینا کر دیتا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ آنکھیں بھی روشن ہو اور دل کی آنکھیں بھی روشن ہو تو اپنا رخ سیدھا مدینے کی طرف رکھا کرو, پھر تمہارا دل بھی روشن ہوگا اور تمہاری آنکھیں بھی روشن ہوگی. اللہ اکبر. تو کہا ذکر سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کسی بدبخت نے حضور سے رخ پھیر لیا تو پھر وہ کسی کام کاج کا نہ رہا. قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نابینا اٹھائے گا. ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے رخ پھیرا, فإن له معیشۃ ضنکا, کہا اس کی زندگی کا جامہ ہم تنگ کر دیں گے. دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے حکموں کو توڑنے والے, اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے عالی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں. تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے, تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزران کی تنگی ہے. اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا کے ہے, اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے, سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر زندگی تو اس کی زندگی ہے نا. جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے, سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے, تو زندگی تو اس کی زندگی ہے. اللہ اکبر. تو کہا ہم اس کی معیشت کو, اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے جائیں گے. تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کم 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے. کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے, اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے. یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے رخ پھیرتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ محمدی صورت ہے. یہ صورت چھین لی جائے گی اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا اور 70 گز موٹی کھال ہوگی اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, تو سوا کر کے ڈالا جائے گا. یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں, جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں. تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کر لو, تو پھر دنیا میں بھی موج ہے, آخرت میں بھی موج ہے. یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے, دکھوں کی ہے, اور کافر موج میں ہے, تو یہ اس کے دکھ, اس کے بدنی دکھ ہیں, اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے, اس کا قلب راحت میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا. جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں, پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاتا ہے.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا تو حضور نے کہا کہ اگر تم اس کو ابھی چھپا لو تو بہتر ہے، چونکہ پورے مکے کا ماحول مسلمانوں کے خلاف تھا اور حضور تھے دار ارقم میں۔ یہ وہاں سے نکلے تو سین حرم میں آ گئے تو کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے انہوں نے بلند آواز سے کہا، سنادید قریش اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے تھے، کہ لوگوں سن لو میں نوکر بن گیا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا۔ تو کہتے ہیں ابھی جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مکے اور گھونسے میرے اوپر برسنے لگے، وہ مجھے مار دینے لگے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آڑے آ گئے، انہوں نے کہا لوگوں یہ بنو غفار کا شخص ہے اور بنو غفار مدینے میں بستے ہیں اور تمہاری تجارت کا انحصار شام پہ ہے اور تمہارا شام کا رستہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے، اور اگر تم نے شخص کو قتل کر دیا پھر تمہارا وہ رستہ محفوظ نہیں رہے گا، تم اسے قتل نہیں کر رہے، اپنا معاشی قتل کر رہے ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں آب زمزم پہ گیا اور میں نے سارا بدن دھویا اور زخموں اور جو ہے وہ جو خون لگا تھا میں نے آب زمزم سے اپنے پورے بدن کو صاف کیا، اور شام گہری ہو گئی تو میں چادر اوڑھ کر حرم کے صحن میں لیٹ گیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی، لگتا تو یہی ہے اس لیے نیند نہیں آتی تھی کہ زخم بڑے گہرے لگ گئے تھے، لیکن حضرت ابو ذر کہتے ہیں نہیں، اس لیے نہیں کہ زخم گہرے تھے، نیند اس لیے نہیں آتی تھی، میرا جی چاہتا تھا جلدی سویرے چڑھے اور دوبارہ کھڑا ہو کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دوں اور وہ پھر مجھے ماریں۔ جو لطف مار کھانے میں آیا تھا میرا دل ترستا تھا کہ وہ لمحے دوبارہ آئے۔ وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اور حضرت باہو تو 2 قدم آگے بڑھ گئے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، تو ایک کھولا تے ایک کجا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ میری آرزو تھی۔ تو مار کھانے میں بھی لذت آتی ہے اور سکون ملتا ہے، تو اہل ایمان جب مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ زندگی تلخ زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کی زندگی راحت کی زندگی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ محبوب کی جانب سے ہے۔ بلکہ ایک حضور کا فرمان سن لیجئے، اور اگر زندگی کی تلخیاں بھی ہیں تو اس ایک حدیث سے مٹائی جا سکتی۔ آج بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، آج گیس نہیں ہے، معاشی بحران ہے، گھر گھر مصیبت کھڑی ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی، اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، سردی گرمی کا لباس چاہیے تھا، تجھے گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی بیٹی کا جہیز چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تو میرے پہ راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں اس پہ واہ خوش ہوں۔ تو کہا اگر تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو گیا، تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا۔ تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی مفسرین نے بات کی ہے کہ نامہ اعمال تو وہ کھولیں گے اور اس میں اپنے اعمال بد پڑیں گے، تو پھر نابینا کیسے ہوں گے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا انہوں نے کہ عمل حجت ہوں گے، یعنی آج چمک چمک کے باتیں کرتے ہیں، اپنے کفر پہ اور اپنے عصیان پہ اور اپنے گناہوں پہ دلیلیں گھڑتے ہیں۔ ایک آپ بے نمازی سے پوچھ لیں تو وہ بھی کوئی دلیل دے دے گا، آپ ایک شرابی سے پوچھیں تو وہ بھی کوئی بات کرے گا آگے سے، آپ کو چپ کرا دے گا، اور کچھ نہیں ہوگا تو داڑھی کا تانا دے دے گا، امامے کا تانا دے دے گا۔ لیکن یہ دلیلیں اس دنیا پہ چلتی ہیں، بڑے شعلہ نوا خطیب ہوتے ہیں، لیکن جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو پبلتیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس وقت دلیلیں مٹ جائیں گی۔ عمل حجہ،
ایک معنی یہ کیا گیا، لیکن یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہیں چند لمحوں کے لیے بینائی دی جائے گی جس سے اپنا نامہ اعمال پڑھ سکیں گے، اور وہ ان کی توقیر کے لیے نہیں، ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا، تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کی بدیاں پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے اور کیا کیا جو ہے وہ گل کھلاتے رہے، اور اس سے مزید شرمسار ہوں، اور پھر آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر اللہ کے ذکر سے رخ پھیرا، اللہ کی یاد سے منہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قال رب لما حشرتنی اعمی، تو وہ بندہ کہے گا جس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی کہ مالک مجھے تو موٹی موٹی آنکھیں دی گئی تھی، میری آنکھوں پہ تو شاعروں نے غزلیں لکھی، میری آنکھوں پہ تو قصیدے کہے گئے، میری آنکھوں کو کبھی جھیل کہا گیا، میری آنکھوں کو کبھی نرگس کہا گیا، کبھی چشمے آہو سے میری آنکھ کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن آج یہ آنکھیں بے نور کیوں ہو گئی؟ تو آواز آئے گی اللہ اکبر قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا مالک مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، وقد کنت بصیرا، میں تو انکھیارا تھا، میں تو بینا تھا۔ آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا، تیرے طرف ہماری نشانی آئی تھی، ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتھا، کتنا متکبر تھا تو نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو بھلا دیا، تو نے کبھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی، اتنا مغرور ہو گیا، تجھے اتنا نشہ چڑھ گیا دنیا کا، تجھے دنیا کی جو ہے وہ اتنی لذت ملنے لگی کہ تو حقارت کی نظر سے گزر جاتا تھا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور تجھے قرآن میسر نہیں تھا، تو نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، تو تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور تو کفر و عصیان میں مبتلا ہو گیا۔ آج جو ہے وہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ چیخے گا، چلائے گا، 70 سال تو اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے گا۔ 70 سال کے بعد اس کی پکار پہ داروغہ جہنم جھڑکتے ہوئے کہے گا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے پیاس سے مر رہا ہوں، ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا 70 سال کوئی فریاد ہی نہیں سنے گا، اسے بھلا دیا جائے گا، فراموش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے مائے حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی جب پیے گا تو چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی۔ اب پانی گرم ہو تو آپ پیچھے کر دیتے ہیں کہ میں نہیں یہ پیوں گا، لیکن اس دن پینا پڑے گا، اس سے انتڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی اور بار بار اس عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، فرمایا اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور دائمی ہے، ختم نہیں ہوگا۔ وقت سمٹ گیا، میں مضمون آگے لے جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، درمیان میں آیات چھوڑ رہا ہوں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارشاد فرمایا کہ آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کو، کافروں کو حور و قصور دیے، محلات دیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ افرنگ کا ہر کوچہ ہے فردوس کی مانند، تو یہ زندگی ان کو دی، لیکن اس زندگی کے باوجود، عالی نسب محلات کے باوجود، اس کے باسی اجڑے ہوئے، ان کی زندگی کے اندر کوئی حرارت ہے ہی نہیں، تو یہ ظاہری چمک ہے۔ میں ایک لمبی مسافت سے تھکا ہوا تھا، میرے کان میں آ کر کسی نے سرگوشی کی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہاں لے چلیں جہاں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے۔ میں چونک گیا اور مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ میرے میزبان کا تقاضا ہے کہ آپ رات میرے پاس رکیں، مجھے 18 دن ہو گئے لیکن میں ایک رات بھی ان کے پاس رکنا مشکل ہے میرے لیے، سفر میں رہا ہوں، اور آج میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں آپ کے ہاں رکوں گا، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور صبح میں نے 11 بجے چلے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر
میں نے کہا کہ میری بھی آرزو ہے، لیکن اگر آپ میرے میزبان سے اجازت لے لیں، میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ لیں۔ تو اس نے میزبان سے پوچھا تو اس نے میری جانب دیکھا، تو میں نے آنکھوں سے کہا، اشارے سے کہا کہ میرا جی بڑا چاہتا ہے لیکن میں آپ کی محبت سے مجبور ہوں۔ اس نے کہا جی 200 کلومیٹر ادھر جانا پڑے گا اور پھر اس شہر سے 200 کلومیٹر میرا گھر ہے، تو یہ 400 کلومیٹر آپ کو فاصلہ پڑ جائے گا، اور صبح صبح آپ نے نکلنا بھی، اور 8 گھنٹے کی محفل میں آپ مسلسل بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میں تھکن گوارا کر لوں گا، مجھے شوق ہے اس جگہ کو دیکھنے کا جہاں اقبال بیٹھ کے جو ہے وہ محبت کے گیت گاتے رہے، اور جس جگہ کو اقبال نے مغرب کی پرسکون جگہ کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں وہاں 120 سال کی زندگیاں لوگوں کی ہیں۔ تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈل برگ میں پہنچا، اور وہاں میں جہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی اس کو دیکھا، زیارت کی، اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی، اور مغرب کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکوں۔ تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہے۔ اقبال کی نظم بھی میں نے آ کے دیکھی جو انہوں نے وہاں خاص طور پہ کہی، بلکہ اس جگہ پہ بھی جا کے میں بیٹھا جہاں انہوں نے وہ نظم کہی، تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ تو رات کا موقع تھا، اندھیرا چھایا تھا اور درختوں کے گھنے سائے تھے اور دیار غیر تھا، اور ہم صرف 3 لوگ تھے، اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ تو جب چیخوں کی آواز آئی اور میں ڈر گیا، میرا دل لرز گیا، تو میرے دوست جو ہے وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ وہ آس کے کہنے لگے یہ روز ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ زندگی کے اکتائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں، پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملتا، اور محمد عربی کی دہلیز کے جو نوکر ہیں وہ سحری کے وقت مصلے پہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ڈلتے ہیں، تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے۔ تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولت ہی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے سامع، اے مخاطب، ان لوگوں کی زندگی کا حسن اور ان کی ظاہری چکا چون اور ان کے محلات کے اوپر لگے ہوئے کمکمے اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گلیاں اور بازار اور زندگی کا جمال اور یہ چھلکتے ہوئے جام اور یہ مہوشوں کا ہجوم جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مت تیرا دل ادھر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے ان کو یہ دیا ہے لنفتنہم فیہ، کہ ہم ان کو اس فتنے میں مبتلا کریں، یہ فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق تیرے لیے مقسوم ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا اس رزق سے مراد جنت ہے، کہ اس کوچہ یا فرنگ کو دیکھ کر کے، یہ دنیاوی چکا چون کو دیکھ کر کے تیرا دل ادھر مائل نہ ہو جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ لے آ، اور تیرے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ یہاں بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پہ توجہ کریں، یہ لاحہ عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چوند اور یہ ان کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک دمک ہے، اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ آزمائش ہے ان کی، اور رزق اللہ کے ہاں ہے اور وہ جنت ہے۔ تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ یا فرنگ کیا ہے، تو تو ادھر دھیان رکھ۔ اب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ پابند رہے۔
تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی. اس نے کہا کہ جب دنیاوی چکا چوند کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا. تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس ظاہری چکا چوند کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں. آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں ہمارے پاس کثرت کے ساتھ. لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے. لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس 2 مہینے کے لیے بھیجا کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے. میں ڈرتی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے. تو 2 ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں. اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین سے گرفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی. تو وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا. تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں ضمانت تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے. تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا، لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا. کہنے لگا یہاں دل نہیں لگ رہا. اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی. تو آج جب رخ انسانوں کے ادھر مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے. جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے. تو آج کے اس مصطفی اجتماع کے اندر جبکہ نفسی کا عالم ہے، ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ دنیا کے اوپر ہی وہ عالم آ گیا اور یہ قیامت کا ہی منظرنامہ ہے اور انسانوں کی نظریں بھٹک رہی ہیں اور خیال بہک رہے ہیں، سوچوں کے رخ کسی اور سمت موڑ رہے ہیں. آؤ اپنی سوچوں کے رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف موڑیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سویر شام سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. کوئی شرما دیتے ہیں، کوئی جملے پریشان کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں. لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے. لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں کہتا ہوں اب روتے پھرتے ہیں نا، یہ احتجاجی مظاہرہ ہے. یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھ سے بے وفائی کر دی، کوئی راستے میں چھوڑ گیا، کوئی کسی موقع پہ چھوڑ گیا. میں نے کہا ان نے دوستی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی. آؤ میں تمہیں ایک در کا پتہ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر میں نہیں چھوڑتا، پھر حشر میں بھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا. تو اپنی دل کا رشتہ اس آقا سے جوڑ لو. آؤ اقبال کے سارے کلام کو نچوڑیں اور رس نکالیں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.